گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ پچھلے درس میں جو صورت تھی، اس سے پہلے والی آیت تھی، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو ایک سیدھے راستے کو دیکھ کر اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہو، اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جو راستہ بھی الٹا ہو اور چل بھی سر کے بل رہا ہو، یعنی چلنے کا انداز بھی الٹا اور راستہ بھی الٹا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ بولو بھائی کون سا ہے، تو ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ غلط راستے پہ بھی جا رہے ہیں اور چل بھی الٹے رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا سیدھے راستے کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا نا سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انشاء کیا۔ انشاء کہتے ہیں بالکل اول سے پیدا کرنا، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کریٹر وہ ہے۔ دیکھیں یہاں کیا فرمایا، قل هو الذی، قل ہے نا شروع میں، قل هو الذی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ ذات ہے۔ تو یہ قل کیوں کہا، کہہ دیجئے ان سے، ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے، مانتے وہ بھی تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، ہر بات میں اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو کوئی تھرڈ پرسن کہتا ہے نا، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا باپ ہے، حالانکہ بیٹے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، لیکن عمل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے۔ تو مشرکین مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ ڈاروین جیسے بیوقوف وہ بھی نہیں تھے، پرلے درجے کے بیوقوف تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، مگر اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ ان بتوں نے نہیں بنایا، خود سے بھی نہیں بنے، بلکہ کسی نے بنایا ہے، خود یہ کام نہیں ہو سکتا، خود سے نہیں ہو سکتا جو کچھ ابھی یعنی ہم بن گئے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا، میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کہیں تالاب ہو نا، بڑا گڑھا کھودیں، اس میں پانی رکھ دیں، کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں۔ تو اس نے کہا ایسے ہی زندگی پیدا ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ میں نے کہا واہ بھائی واہ، جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں، آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے ہیں، کہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے ہیں۔ وہ کہا یہ دوسرے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ لیے ہیں؟ بھئی اس دعوے کی دلیل یہ کہ لیے ہیں۔ تو یہ دلیل، یہ تو دعویٰ ہے، پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں، یہی تو دعویٰ ہے، یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار تالاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مچھلیاں کہاں سے آ گئیں، حیات کہاں سے آ گئی، زندگی کہاں سے آ گئی؟
یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں بنتی وہ. یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے، سر دیواروں سے مارتے رہو یہ عقدہ حل نہیں ہوگا. یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی. سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں، خود بخود ہو رہی ہیں. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، کوئی انڈے رہ جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے، ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات. قرآن میں ہے نا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. صرف ایک پانی ہے، جہاں پانی وہاں حیات. کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو. پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. او بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا، وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے، وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں. تو اس گھٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گھٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی، لیکن سارا سیٹ اپ اس گھٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا. اور 3 چیزیں چاہیے اس کو، مٹی، گوبر، پانی. کچرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو، وہ کچرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی. تو وہ 3 چیزیں اس کو ملی، گھٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلا کام فالق الحب. اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی کرو گے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کوپل باہر نکلتی ہے. اس کوپل میں جو ننا سا پودا نکلتا ہے، پھونک مارو بیچارہ ہل جاتا ہے، اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے. مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے ایسے پھٹتی ہے زمین. وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، بھی میں باہر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخت میں تبدیل. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی، اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے، کچھ ڈالا گیا ہے. پھر وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، جڑیں اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں. اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں. یہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف، بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے کیا؟ پھول مائل کرتے ہیں. کیا پھول، کیا درخت کو خود بخود یہ پتہ ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے، کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش، گھٹلی کو پتہ تھا یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا؟ بھائی درخت بیچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے. جس کے پاس، سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ یہ، وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے. اور جس درخت کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنا ذہین کہ اسے پتہ ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاپ کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو،
اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا, پھر اس سے آم پیدا ہوں گے, پہلے کیری پیدا ہوگی, اس کا اچار بنے گا, پھر آم پیدا ہوگا, اس کو لوگ کھائیں گے, چھلکے بکریوں کو کھلائیں گے, اور گٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے, اور ملک شیک بنے گا, اس سے تجارت ہوگی. مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھائی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے. مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, نہ درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے آم کے درخت پہ, وہ تتلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں, اور کچھ ہوا کے جھونکوں سے وہ نر مادہ ملتے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا. وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے, ان کی شادی ہو گئی, اور اب ان کا بچہ کیا ہے؟ پھل. اب وہ پھل جناب دھوپ مٹی پانی کے ملاپ سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت آم کی شکل میں, پھر وہ لنگڑا آم, یہ چونسا آم, یہ دسہری آم, اور یہ پپیتے جیسا آم, اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے آم. اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں آم پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا, یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا, یہ کیسے گھما پھرا کے کرتب دکھاتے ہیں, یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکل آیا, یوں کیا تو یہ نکل آیا, آخر میں دوبارہ وہی انڈا واپس لا کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھو یہ انڈا. یہ تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے, وہ گٹلی زمین میں ڈالی تھی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, آپ کہہ رہے ہو یار وہ گٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی, وہ تو غائب. ہوتے 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 اس پروسیس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس آم کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گٹلی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. یہ خود بخود ہو رہا ہے.